बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3, वुमेन एज रोल मॉडल्स। वुमेन, ख़वातीन, रोल मॉडल्स, मिसाली शख्सियात। वुमेन एज रोल मॉडल्स यानी ख़वातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात। ख़वातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें एक लेडी बैठी हुई है जो कि बच्चियों को पढ़ा रही है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में बुक्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26 की तरफ और इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। वुमेन, ख़वातीन। हैव ऑलवेज बिन, ऑलवेज हमेशा, बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो रही है इस दुनिया का एक अहम हिस्सा। इन ऑल टाइम्स, तमाम वक्तों में या तमाम अदवार में। Women have always been a very important part of this world in all times. ख़वातीन इस दुनिया में हर अदवार में, हर वक्त में एक अहम हिस्सा रही हैं। History depicts, हिस्ट्री तारीख, depicts गवाह है या हमें ये चीज़ दिखाता है that whenever कि जब भी females get, ख़वातीन ने हासिल किया है suitable circumstances, मुनासिब हालात, they perform well, तो उन्होंने well अच्छी, perform कारकर्दगी, तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। and achieve और हासिल किए हैं their goals, अपने मकासद। history depicts, तारीख गवाह है that whenever females get suitable circumstances, के ख़वातीन को जब भी मुनासिब हालात मिले हैं, they perform well, तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है and achieve their goals, और अपने मकासद को हासिल किया है। Look at the given pictures, दी हुई तस्वीर को देखिए and see women doing different jobs, और देखिए कि ख़वातीन मुख्तलिफ काम कर रही हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पिक्चर्स दी गई हैं और ये है एक नर्स की पिक्चर, ये है डॉक्टर, ये है पुलिस, ये है शेफ, और ये सारी लेडीज हैं। तो आपने देखा कि इन पिक्चर्स में डिफरेंट लेडीज़ को डिफरेंट प्रोफेशंस में दिखाया गया है, मुख्तलिफ पेशों में दिखाया गया है। हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि ख़वातीन हर दौर में इस दुनिया का एक अहम हिस्सा रही हैं। उनको जब भी मुनासिब हालात मिले हैं तो उन्होंने अपने मकासद हासिल किए हैं। किसी घर में मर्द और औरत की मिसाल गाड़ी के दो पहियों की तरह है। आप देखिए किसी गाड़ी को कि अगर उसमें एक पहिया नहीं चल रहा होता तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी के लिए चलना नामुमकिन होगा। इसी तरह अगर किसी माशरे में औरत काम नहीं करती, औरत अपना किरदार अदा नहीं करती, तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। माशरे में औरत की मिसाल मर्द से कम नहीं है बल्कि बराबर है। वही माशरा तरक्की करता है जिसमें मर्द और औरत बराबर अपना हिस्सा डालते हैं। आप पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान में तकरीबन 50% आबादी औरतों की है। तो अगर औरतें काम नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये है कि 50% मर्दों को इजाफी 50% औरतों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब औरतें मर्दों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। अब आगे चलते हैं, लेट्स टॉक, आइए बात करें। डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, सीइंग वुमेन, औरतों को देखना, इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोफेशंस पेशा। वाई, क्यों। क्वेश्चन ये है कि आपको जो ऊपर प्रोफेशंस दिखाए गए हैं, आपको ख़वातीन इन प्रोफेशंस में काम करते हुए अच्छी लगती हैं या नहीं, और अगर अच्छी लगती है तो बताइए क्यों, अगर नहीं अच्छी लगती तो उसकी भी वजह बताइए। इसका आंसर मैं आपको यहीं ऊपर मेंशन कर देती हूँ।
Yes, I like seeing women in different professions because it makes our society stronger and happier. Yes, I like seeing women in different professions. जी हाँ, मुझे मुख्तलिफ पेशों में काम करती हुई ख़वातीन पसंद हैं. बिकॉज इट मेक्स अवर सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे माशरे को बनाती हैं स्ट्रॉन्गर, मजबूत, एंड हैप्पियर और खुशहाल. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वही माशरा तरक्की करेगा जिसमें औरतें मर्दों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगी. अगर हम पाकिस्तान की वीक पॉइंट्स को देखें तो उसमें यह है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है. जैसे जैसे ये फ़ीमेल पार्टिसिपेशन बेहतर होती जाएगी तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में तरक्की भी आएगी. अब आगे लेसन की तरफ चलते हैं. वुमेन एज रोल मॉडल्स. ख़वातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं. प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग से पहले देने होते हैं. इनको रीड करते हैं. रीड द टाइटल, उन्वान को पढ़िए, एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट कैन बी अबाउट, और अंदाज़ा लगाएं कि ये सबक किस बारे में हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, शेयर द नेम्स ऑफ सम नोटेबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कुछ मुमताज़ ख़वातीन के नाम लिखें. नोटेबल, मुमताज़, नुमाया, फेमस. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. रीड द टाइटल, उन्वान को पढ़िए, एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट कैन बी अबाउट. तो टाइटल है हमारे पास वुमेन एज रोल मॉडल्स, ख़वातीन बहैसियतें मिसाली शख्सियात. इसका आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ. द लेसन इज about some great women who have became models for us by showing their talents. The lesson is about some great women. ये सबक कुछ अजीम ख़वातीन के बारे में है. Who have became, जो कि बनी हैं, रोल मॉडल्स मिसाली शख्सियात, for us हमारे लिए, by showing their talents अपनी सलाहियत, अपने हुनर दिखाकर. यानी ये लेसन उन अजीम ख़वातीन के बारे में है जिन्होंने मेहनत की और अपने टैलेंट के ज़रिए हमारे लिए वो रोल मॉडल्स बनी. क्वेश्चन नंबर 2, शेयर द नेम्स ऑफ सम नोटेबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कुछ नुमाया, कुछ मुमताज़, कुछ फेमस ख़वातीन के नेम्स लिखिए. मिस फातिमा जिना, बेनज़ीर भुट्टो, आसमा जहांगीर, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. मिस फातिमा जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन थी. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं. आसमा जहांगीर ये एक वकील और एक एक्टिविस्ट थी जिन्होंने ख़वातीन की बहुत मदद की है. अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ और लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री, तारीख़ is filled with, भरी है, wonderful examples, हैरान कुन मिसालें, of role models,
مثالی شخصیات کی کہ تاریخ مثالی شخصیات کی حیران کن مثالوں سے بھری پڑی ہے، جن میں مین مرد شامل ہیں، وومن خواتین شامل ہیں، اینڈ چلڈرن اور بچے شامل ہیں. ہو انسپائر اس جو ہمیں متاثر کرتے ہیں، ٹو بیکم کہ ہم بنیں گریٹ ہیومن بینگس اچھے انسان. یعنی وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے رول ماڈلز بن جاتے ہیں. Here only 4 پاکستانی women are being discussed. یہاں پر 4 پاکستانی خواتین are being discussed ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان پر بحث کی گئی ہے. Who have created history جنہوں نے تاریخ رقم کروائی ہے، یعنی جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں. تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی حیران کن مثالوں سے جو کہ ہمارے لیے رول ماڈلز بنے. ان میں مرد بھی شامل ہے، خواتین اور بچے بھی. ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیسن میں ہم پڑھیں گے 4 پاکستانی وومن، ایسی 4 پاکستانی خواتین کے بارے میں جنہوں نے تاریخ رقم کروائی، یعنی جنہوں نے ایسے کام کیے جو کہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں. ان کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ہے ہمارے پاس مس فاطمہ جناح. آپ کو رائٹ سائڈ پہ ان کی پکچر بھی شو ہو رہی ہے. مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. مس فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی. She was born in 1893. وہ 1893 میں پیدا ہوئی. Her keen interest ان کی گہری دلچسپی in education تعلیم میں helped her انہوں نے مدد کی complete her studies کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے. یعنی تعلیم میں ان کی گہری دلچسپی نے ان کی مدد کی کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے. She was a dentist by profession. وہ پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ تھی، یعنی دانتوں کی ڈاکٹر تھی. profession پیشہ. And later on اور بعد میں gave it up انہوں نے اپنا وہ پروفیشن یعنی ڈینٹسٹری انہوں نے چھوڑ دی. ٹو ہیلپ ہر بردر تاکہ وہ مدد کرے اپنے بھائی کی. بھائی کون تھے ان کے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. ان دا پاکستان موومنٹ تحریک پاکستان میں. کہ بائی پروفیشن وہ ڈینٹسٹ تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنا پروفیشن چھوڑا اور اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پاکستان میں مدد کی. نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اور ان کا ریمیننگ پورشن ریڈ کرتے ہیں. She was an inspiration to many Muslim women. فاطمہ جناح کئی ساری مسلمان خواتین کے لیے ترغیب یا ایک مثال کا باعث بنی. اسپیشلی ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ خاص طور پر تحریک پاکستان کے دوران. She formed the Women's Relief Committee. انہوں نے Women's Relief Committee بنائی جن کو اردو میں خواتین کی امدادی کمیٹی بھی کہا جاتا ہے. which was later جس کو بعد میں ری-نیمڈ جس کا بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا تھا as All Pakistan Women's Association. اور اب یہ کمیٹی اسی نام سے جانی جاتی ہے All Pakistan Women's Association. Due to her untiring efforts untiring ان کی انتھک محنت کی وجہ سے she got the title of مادر ملت ان کو مادر ملت کا لقب دیا گیا اور مدر آف دا نیشن یا قوم کی ماں. She died in Karachi on July 8, 1967. ان کی وفات ہوئی جولائی 8, 1967 کو کراچی میں. تو یہاں پر ہم نے پڑھا مس فاطمہ جناح کے بارے میں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی. وہ بائی پروفیشن پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ تھی لیکن تحریک پاکستان کے شروع ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنا پروفیشن چھوڑا اور اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کی. انہوں نے خواتین کے لیے کئی سارے کام کیے
جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ انہوں نے کمیٹیز بنائی، جیسے کہ وومنز ریلیف کمیٹی، جس کا نام بعد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن۔ انہوں نے پاکستان موومنٹ یعنی تحریک پاکستان میں خواتین کی بہت مدد کی۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی پاکستان موومنٹ یا تحریک پاکستان کو۔ تحریک پاکستان یا پاکستان موومنٹ اس تحریک کو کہا جاتا ہے جس میں برصغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا، جس کو پاکستان کا نام دیا گیا۔ پاکستان معروض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، جہاں پر آج ہم رہتے ہیں، اور یہ ہمارا آزاد ملک ہے۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے مس فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھا، ساتھ ہی ایک وائل ریڈنگ کا کوسچن دیا گیا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ وچ کمیٹی ڈڈ فاطمہ جناح فارم فار وومن؟ فاطمہ جناح نے خواتین کے لیے کون سی کمیٹی بنائی؟ Miss Fatima Jinnah formed Women's Relief Committee for Women, which was later on renamed as All Pakistan Women's Association، اور اس کمیٹی کو آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اردو میں مطلب ہے خواتین کی امدادی کمیٹی۔ یہ آنسر ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں۔ Miss Fatima Jinnah formed Women's Relief Committee for Women, which was later on renamed as All Pakistan Women's Association۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ فیمیل رول ماڈل کی طرف۔ ڈاکٹر رتھ پاف who was a German doctor، یہ ایک لیڈی ہے جن کا نام ہے رتھ پاف، آپ یہاں پر ان کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی اینڈ نن، اور ایک راہبہ تھی، is also known as مدر ٹیریسا آف پاکستان، جن کو مدر ٹیریسا آف پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مدر ٹیریسا آف پاکستان نن، یہ کانسیپٹس ہیں کرسچینٹی کے، عیسائیت کے۔ چونکہ یہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی تو ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ شی ڈیووٹڈ، انہوں نے وقف کیا ہر لائف، اپنی زندگی، ٹو فائٹنگ لیپریسی ان پاکستان۔ لیپریسی ایک بیماری ہے جس کو کوڑ کی بیماری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بیماری بہت زیادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ لیپریسی کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ شی ٹریولڈ، انہوں نے سفر کیا اکراس پاکستان، پورے پاکستان میں، ود دا ایم، اس مقصد کے ساتھ، ٹو ریسکیو، کہ وہ بچائے، وہ نجات دلائے، پیشنٹس، ایسے مریضوں کو، سفرنگ فرام لیپریسی، جن کو لیپریسی کی بیماری ہے۔ شی سیٹ اپ 150 لیپریسی کلینکس تھرو آؤٹ دا کنٹری، انہوں نے 150 لیپریسی کلینکس کھولے پورے ملک میں۔ بیکاز آف ہر ایفرٹس، ان کی کوششوں کی وجہ سے، the disease came under control، اس بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ in 1996 میں she was given numerous awards، ان کو کئی سارے ایوارڈز دیے گئے، numerous بے شمار، for her work، ان کے کام کے لیے، including ہلال امتیاز، جن میں ہلال امتیاز شامل ہے، ہلال پاکستان شامل ہے، اینڈ جرمن اسٹیفر میڈل۔ ہلال امتیاز ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ اپنے پیشے میں بے مثال کام کرتے ہیں، یہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے، جبکہ ہلال پاکستان یہ پاکستانی اور فارنرز دونوں کے دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا ڈاکٹر رتھ پاف کے بارے میں، جو کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی، ان کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، ان کو مدر ٹیریسا آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں لیپریسی سے لڑنے میں وقف کر دی تھی۔ لیپریسی ایک بیماری ہے جس کو ہم عام زبان میں کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری یعنی لیپریسی کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو چھونے سے بھی لگتی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں 150 لیپریسی کلینک سیٹ اپ کیے، اور ان کی انتھک محنت کی وجہ سے 1996 میں اس بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ ان کو کئی سارے ایوارڈز دیے گئے، جیسے کہ ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اور جرمن اسٹیفر میڈل۔ جرمن اسٹیفر میڈل یہ جرمن کنٹری کا اپنا ایوارڈ ہے جو کہ ان کو دیا گیا تھا۔ پاکستان میں ان کو ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان جیسے ایوارڈز دیے گئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ رول ماڈل کی طرف۔ تھرڈ رول ماڈل ہیں عارفہ عبد الکریم رندھاوا۔ آپ کو رائٹ سائڈ پہ ان کی پکچر بھی شو ہو رہی ہوگی، یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ان کے بارے میں ریڈ کرتے ہیں۔ عارفہ عبد الکریم رندھاوا became the pride of our country۔
عارفہ عبد الکریم رندھاوا ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث بنی when she was only 9 years old، جب وہ محض 9 سال کی تھی۔ she achieved، انہوں نے حاصل کیا the world's youngest Microsoft Certified Professional Award، انہوں نے حاصل کیا دنیا میں سب سے چھوٹی Microsoft Certified Professional Award ان کو دیا گیا تھا at this age، یعنی 9 سال کی عمر میں۔ her representation، ان کی کارکردگی in various prestigious technology، various مختلف prestigious معتبر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایونٹس، یعنی انہوں نے مختلف معتبر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایونٹس میں اپنی کارکردگی دکھائی، انکلوڈنگ ٹیکٹ ڈیولپرس کانفرنس، جن میں شامل ہے ٹیکٹ ڈیولپرس کانفرنس، میڈ اوور کنٹری پراؤڈ ان دا ہول ورلڈ، اور ہمارے ملک کو یعنی پاکستان کو فخر محسوس کروایا پوری دنیا میں۔ she flew her first aircraft، انہوں نے اپنا پہلا ایئر کرافٹ اڑایا at the age of 10 in UAE، انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں 10 سال کی عمر میں اپنا پہلا ایئر کرافٹ اڑایا۔ she was a gem، وہ جوہر تھی of our country، ہمارے ملک کا، but sadly، لیکن افسوس، she left this world، انہوں نے یہ دنیا چھوڑی on January 14 2012، لیکن انہوں نے یہ دنیا چھوڑی 14 جنوری 2012 کو at the age of 16 سال کی عمر میں ڈیو ٹو کارڈک اریسٹ، دل کا دورہ پڑنے سے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا عارفہ عبد الکریم رندھاوا کے بارے میں، ان کو ورلڈز ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ایوارڈ دیا گیا تھا ایٹ دا ایج آف 9، جو کہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں فخر محسوس کروایا۔ انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں 10 سال کی عمر میں اپنا پہلا ایئر کرافٹ اڑایا، یہ ہمارے ملک کے لیے باعث فخر رہی ہیں۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ 14 جنوری 2012 کو 16 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی۔ تو یہاں تک ہم نے 3 رول ماڈلز کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا مس فاطمہ جناح کے بارے میں، سیکنڈلی ہم نے پڑھا ڈاکٹر رتف عوف کے بارے میں، اور تھرڈ پہ ہم نے پڑھا عارفہ عبد الکریم رندھاوا کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں لاسٹ رول ماڈل کی طرف۔ فورتھ اینڈ لاسٹ رول ماڈل جو کہ ہم اس لیسن میں پڑھیں گے وہ ہیں سمینہ خیال بیگ۔ سمینہ خیال بیگ از دا فرسٹ پاکستانی وومن۔ سمینہ خیال بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہیں ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ، جو کہ چڑھی ماؤنٹ ایوریسٹ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اینڈ شی از آلسو دا فرسٹ مسلم لیڈی، اور وہ پہلی مسلمان خاتون بھی ہیں ٹو کلائمب آل 7 سمٹس، جو کہ 7 چوٹیوں پر چڑھی ہیں۔ 7 سمٹس کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ شی واز بورن آن سپتمبر 19 1990۔ سمینہ خیال بیگ پیدا ہوئی سپتمبر 19 1990 میں۔ شی لوڈ کلائمبنگ ماؤنٹینس، ان کو پہاڑیاں چڑھنا بہت پسند تھا۔ اینڈ ہر بردر، اور ان کا بھائی سپورٹڈ، انہوں نے حمایت کی، انہوں نے ساتھ دیا ان کا، اینڈ گائیڈڈ ہر، اور ان کی رہنمائی کی، ان ہر ماؤنٹینرنگ کریئر، کہ ان کے بھائی نے ان کی رہنمائی کی اور ان کا ساتھ دیا ان کے اس کریئر میں۔ شی کلائمبڈ، وہ چڑھی چاشکن سر، 6000 میٹرز پیک، چاشکن سر جو کہ 6000 میٹر بلندی پر ہے، ان شمشال، شمشال میں ان 2010 میں، یہ پاکستان میں واقع ہے۔ شی آلسو کلائمبڈ، وہ چڑھی کوہ بروبار ان 2011، وہ کوہ بروبار پر بھی چڑھی 2011 میں۔ سمینہ بیگ belongs to the شمشال village in ہنزا گوجل۔ سمینہ بیگ تعلق رکھتی ہیں تو شمشال ولیج، یہ ایک گاؤں کا نام ہے، ان ہنزا گوجل جو کہ ہنزا میں واقع ہے، گلگت بلتستان پاکستان، جو کہ پاکستان میں واقع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شمشال کا نیم جو یہاں پر آیا ہے، یہیں پر ایک چوٹی تھی جس کا نام تھا چاشکن سر، جس پر وہ 2010 میں چڑھی تھی۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا سمینہ خیال بیگ کے بارے میں، جو کہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھی، اور یہ پہلی مسلمان خاتون ہے جو کہ 7 سمٹس پر چڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ سمینہ خیال بیگ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ ان کی انتھک محنت
کوشش اور ان کی لگن کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھوایا۔ یہاں پر ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے 4 وومن رول ماڈلز کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا مس فاطمہ جناح کے بارے میں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا۔ سیکنڈلی ہم نے پڑھا ڈاکٹر رتھ پاف کے بارے میں، جو کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی اور پاکستان میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسے لوگوں کی نجات میں وقف کر دی جو کہ لیپریسی ایک بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے لیپریسی کا علاج ڈھونڈنے میں بہت مدد کی۔ انہوں نے پاکستان میں بہت سارے کلینک سیٹ اپ کیے، اسی لیے ان کو پاکستان میں ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان کے ایوارڈز دیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا عارفہ عبد الکریم رندھاوا کے بارے میں، جن کو ایوارڈ دیا گیا ورلڈز ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل 9 سال کی عمر میں۔ یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں 10 سال کی عمر میں اپنا پہلا ایئر کرافٹ اڑایا تھا۔ اور لاسٹلی ہم نے پڑھا سمینہ خیال بیگ کے بارے میں، جو کہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھی، اور یہ پہلی مسلمان خاتون ہے جو 7 سمٹس پر چڑھی۔ ان کا تعلق پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے ہے۔ پوسٹ ریڈنگ کوشچن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو 7 سمٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ آپ سوشل اسٹڈیز کی بک میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ٹوٹل 7 کانٹیننٹس ہیں، جن کو اردو میں بر اعظم کہا جاتا ہے۔ 7 کانٹیننٹس کون کون سے ہیں؟ فرسٹ ایشیا، جس میں پاکستان واقع ہے۔ سیکنڈ ساؤتھ امریکہ۔ تھرڈ نارتھ امریکہ۔ فورتھ افریقہ۔ ففتھ یورپ۔ سکستھ انٹارکٹیکا۔ لاسٹ آسٹریلیا۔ اب ان 7 بر اعظموں میں جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے اس کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایشیا میں ہے ماؤنٹ ایورسٹ۔ ساؤتھ امریکہ میں ہے اکونکاگوا۔ نارتھ امریکہ میں ہے ڈونالی۔ افریقہ میں ہے کلمنجارو۔ یورپ میں ہے ایلبرس۔ انٹارکٹیکا میں ہے ونسن۔ آسٹریلیا میں ہے کوزیاسکو۔ اب یہ جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان 7 بر اعظموں میں، ان کو کہا جاتا ہے 7 سمٹس۔ سمینہ خیال بیگ پہلی مسلمان خاتون تھی جنہوں نے ان 7 سمٹس کو پار کیا تھا، یعنی یہ ان 7 سمٹس پر چڑھی تھی۔ یہ ہر کانٹیننٹ میں سب سے بلند ترین چوٹی ہے، اور ان سب میں پھر سب سے بلند ترین چوٹی ہے ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہ ایشیا میں واقع ہے۔ واپس لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پوسٹ ریڈنگ کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں۔ پوسٹ ریڈنگ کوسچنز ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں لیسن کی ریڈنگ کے بعد دینے ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، which award did Arfa get at the age of 9؟ عارفہ کو 9 سال کی عمر میں کون سا ایوارڈ دیا گیا تھا؟ عارفہ achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at the age of 9۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ عارفہ عبد الکریم رندھاوا achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at the age of 9۔ Question number 2، why should we respect our national heroes؟ Discuss it in 5 lines۔ ہمیں اپنے نیشنل ہیروز یعنی قومی ہیروز کی عزت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا آنسر ریڈ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3، وومن ایز رول ماڈلز۔ پوسٹ ریڈنگ کوسچن، وائی شوڈ وی ریسپیکٹ اوور نیشنل ہیروز؟ ہمیں اپنے قومی ہیروز کی عزت کیوں کرنی چاہیے؟ وی شوڈ ریسپیکٹ اوور نیشنل ہیروز، ہمیں اپنے قومی ہیروز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بیکاز کیونکہ they did amazing things، کیونکہ انہوں نے
हैरान कुन काम किए होते हैं, that made our country proud, जो कि हमारे मुल्क को फ़ख्र महसूस करवाते हैं, यानी हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र होते हैं। They showed great courage, उन्होंने दिखाई होती है अजीम बहादुरी, and kindness और रहम दिली, मेकिंग अवर कंट्री स्पेशल, जो कि हमारे मुल्क को ख़ास बनाती है, एंड रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के लोग फिर हमारी इज्जत करते हैं। कि हमें अपने नेशनल हीरोज़ की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र होते हैं, उन्होंने ऐसे बहादुरी के काम किए होते हैं और रहम दिली दिखाई होती है उन्होंने, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में इज्जत होती है। We should respect our national heroes because they did amazing things that made our country proud. They showed great courage and kindness, making our country special and respected around the world. यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए, दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर इन्होंने कि मेहनत हमेशा अजर देती है। आप मेहनत करें, आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। दे कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल विद देयर स्किल्स इन एजुकेशन। बच्चों को बताइए कि वो भी कामयाब बन सकते हैं अपने हुनर से और अपनी तालीम से। एक्सप्लेन टू देम द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। बच्चों को तालीम नस्वा यानी औरतों की तालीम के फ़ायदे बताएं। उनको बताएं कि औरतें अगर तालीम हासिल करेंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा माशरे को। टेल स्टूडेंट्स दैट द 7 summits आर द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑफ ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। बच्चों को बताएं कि 7 summits जो हैं, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 7 बर्र-ए-आज़म हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इन 7 बर्र-ए-आज़मों की बुलंद तरीन चोटी होती है, जिनको 7 summits का नाम दिया गया है। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने लेसन की रीडिंग की, वुमेन एज रोल मॉडल्स। इसमें हमने 4 रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ा, मिस फातिमा जिन्ना, डॉक्टर रुत पाफ, आरफा अब्दुल करीम रंधावा, समीना ख्याल बेग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।